ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے، محبت دو۔ علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرو، شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو، اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ اہل علم وہ ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ بازی، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو، کرتے ہو نا نیت انشاءاللہ؟ اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں۔ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں۔ جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر، وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، اسٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا، کیسے لگاؤں گا، میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں۔ میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی۔ 97 کی یہ بات ہے۔ اس نے بات پلے باندھ لی، ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا، جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے، جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن، 97 98 99 2000، اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے، اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح، پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ لگاؤ گے نا 3 دن؟ بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں، تو بھائی مسافر نہ کرنا۔ مسافر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے، بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا۔ درود شریف پڑھو کریں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'd like to say Jazakallah khairan to the crowd that has come out here today. MashaAllah, Hazrat Swaziland se log aaye hain, Botswana se aaye hain, Lesotho se aaye hain, MashaAllah، اور کافی بڑی بڑی تعداد میں آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور لوگوں نے کہا ہم پاکستان سے بھی آئے ہیں اور انڈیا سے ماشاءاللہ۔ So we'd like to place on record our sincere appreciation to all the people who have come from far and wide to attend today's program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Secondly, we'd like to thank Radio Islam International for transmitting today's program live on all platforms and also providing the English translation at the adjacent hall. We'd like to thank Molana Suleiman Mullah Saab for availing himself, as well as Molana Ibrahim Bam Saab for taking out their time to do the translation today. I mean, they really wanted to be in the crowd today and listen directly, but they took out their time to translate for the people. We'd like to place on record our sincere appreciation to the Jamiatul Ulama South Africa, Rauf Foundation, and lastly, Brother Yunus Solomon for providing the video feed which was broadcasted to over 100 countries in the world as we were speaking. Jazakallah khairan. Lastly, Asr Salah sets in at 3:51. Please perform your Asr Salah. Asr Salah namaz padh ke jaiye. Do not let it become qada. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے، اور اکثر تیرا یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تو ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی، سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا، ہمیں دنیا کی عافیت بھی عطا فرما،
ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، دنیا کی پستیوں سے بچا، آخرت کی مصیبتوں سے بچا۔ یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما، ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، جو فتنے ایمان پہ پڑ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما، اور جو فتنے جان اور مال پہ پڑتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما، اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے، اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دل کی اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے، اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن دوستوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما، ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما، ترجمہ کرنے والے کو بھی، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں دور سے قریب سے ان کے آنے پر خوش ہو جا، راضی ہو جا، اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے مکاتب ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنی خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے ان کے کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، ان کے شاپنگ سینٹر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کی جابز ہیں، ان سب میں ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ان کے خلاف جو بھی اسکیم چلائے جو بھی چلائے یا اللہ تو ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا دنیا سے وقت آئے تو ایمان کی سلامتی والی، صحت والی، عافیت والی موت نصیب فرما۔ ہماری زندگی کا آخری حصہ سب سے اعلیٰ بنا دے، آخری عمل سب سے اعلیٰ بنا دے، ملاقات